اگلی حدیث ہے حدثنا ابو قریب وموسى بن حزام قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن عوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل عوجا فاستوصوا بالنساء. حدثنا ابو قریب، ہم سے ابو قریب نے بیان کیا، وہ موسیٰ بن حزام اور موسیٰ بن حزام نے، یعنی دو استادوں سے امام بخاری نے روایت کیا ہے. اور موسیٰ بن حزام کی کنیت جو ہے وہ ابو عمران ہے. 250 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. ان سے بخاری، ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے. یہ ثقہ تھے، عابد اور سنت کے داعی تھے. کہا جاتا ہے کہ یہ بھی مرجئہ میں سے تھے. پھر امام احمد بن حنبل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی تو انہوں نے پھر سنت کا دفاع بھی کیا اور آخری عمر تک پھر یہ صحیح عقیدے پر قائم رہے. حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء. استوصوا وصیت قبول کرو، یہ لفظی معنی ہے. مراد ہے حسن سلوک کی وصیت، بالنساء عورتوں کے ساتھ، یعنی عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت قبول کرو، اس نصیحت کو یاد رکھو. فإن المرأة، کیونکہ عورت خلقت من ضلع، پیدا کی گئی ہے پسلی سے، یعنی آدم علیہ السلام. وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھی چیز اس کا اوپر والا حصہ ہے. فإن ذهبت تقيمه، پھر اگر تم اسے سیدھا کرنے لگ جاؤ گے، یعنی اس کا ٹیڑھ نکالنے لگو گے، کسرتہ، تو تم اس کو توڑ دو گے. وإن ترکتہ، اور اگر تم اس کو چھوڑ دو گے، لم یزل اعوج، تو وہ ٹیڑھی ہی بنی رہے گی. فاستوصوا بالنساء، تو عورتوں کے بارے میں نصیحت یا وصیت، تاکید، اچھے سلوک کا حکم قبول کرو کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو. یہاں دو تین چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ مردوں کو عورت کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. عورت کی فطرت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ تمہاری طرح اسٹریٹ فارورڈ نہیں، اس کا مزاج مختلف ہے کیونکہ اس کی پیدائش کی اصل ہی مختلف ہے. آدم کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، لیکن حوا کو آدم کی پسلی سے نکالا تھا ان کے کمپینین کے طور پر. اب جس چیز سے انسان بنتا ہے اس کی تاثیر انسان کے اندر ہوتی ہے. جس خاندان، قبیلے، کنبے سے انسان ہوتا ہے، جس علاقے، جس خاص نسل سے، جس خاص جگہ سے انسان ہوتا ہے، ان سب چیزوں کا کچھ نہ کچھ حصہ انسان کی شخصیت میں آ جاتا ہے. تو عورت کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ اگر وہ ضد پر آ جائے تو پھر اس کو منانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ کہا گیا کہ پھر تم اس کو چھوڑ دو، یعنی اس کے پیچھے نہ پڑو. کہ بعض اوقات آپ نے خود بھی محسوس کیا ہوگا کہ جب کوئی شخص آپ کو کسی خاص بات سے بار بار روکے تو آپ کیا تہیا کر لیتے ہیں، اب تو میں نے یہ کر کے ہی چھوڑنا ہے. اس میں ڈٹرمنیشن بھی ہے، یعنی صرف خرابی کی بات نہیں ہے. اگر عورت ایک اچھے کام کا ارادہ کر لے، تہیا کر لے، تو اس میں بھی کامیاب ہو جاتی ہے. اور اگر وہ بگڑ جائے تو صرف خود نہیں بگڑتی، خاندانوں کو بگاڑ کے رکھ دیتی ہے. تو اس میں عورت کی ڈٹرمنیشن کی بات بھی. پھر یہ جو اعوجاج کی بات ہے، اس کے خم کی بات ہے، اس کو ٹیڑھا کہنے کی بجائے خمدار کہو. تو بہت سی چیزوں کا حسن ان کے خم میں ہوتا ہے. مثلا آپ کی بھویں ہیں، اگر یہ خمدار نہ ہو تو کیسی لگیں، بالکل اسٹریٹ لائنز ہو تو ان کا حسن کس میں ہے؟ ان کے خم میں ہے. بہت سے درختوں کی جو ٹہنیاں ہیں، پتے ہیں، ان کا حسن کس میں ہے؟ ان کے خم میں ہے. تو یہ جو خم ہے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، اس کے اندر بھی ایک خوبصورتی اور اس کی بھی اپنی ایک ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی یہ محرابیں اور جو آرچز بنی ہوتی ہیں ان سب کے اندر کیا ہوتا ہے؟ خم ہوتا ہے. اور اگر وہ بالکل سیدھے بلاک ہوں تو ان کے اندر وہ خوبصورتی نہیں پیدا ہو سکتی. تو عورت کے اندر ایک خاص خصوصیت رکھی گئی جو مرد سے مختلف ہے، اور وہ اس کا خمدار ہونا ہے. اب دیکھیے کہ اگر عورت صرف اسٹریٹ فارورڈ ہوتی اور ہر چیز کو بس سیدھا سیدھا ہی کرنے والی ہوتی تو اس کا حسن نہ ہوتا ہے اس میں، کیونکہ اسے بچوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے، اور بچوں کو بہلانے کے لیے بعض اوقات سیدھی بات کام نہیں آتی. سیدھے طریقے سے آپ ان کو سیدھا نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو مختلف طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں. اور
ان کو چکر دینے پڑتے، جس کا وہ کہتے ہیں نا، یعنی ان کو مختلف طریقے سے بہلانا پڑتا ہے. چکر اچھا لفظ نہیں، لیکن وہ خم سے چکر زیادہ آسان لگتا ہے نا سمجھنے میں. اللہ سبحانہ وتعالی کی کوئی بھی تخلیق اور کوئی بھی کام اور کوئی بھی فعل، اس میں کوئی نقص نہیں. اگر اللہ سبحانہ وتعالی نے عورت کو ایسے پیدا کیا تو ہم اس پہ خوش ہیں، راضی ہیں. اور پھر اس سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو سمجھا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ وہ عورت کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے معاملہ کرے، اسے مرد کی طرح نہ سمجھے. کیونکہ ایک مرد جب مرد سے بات کرتا ہے تو اس کی کمیونیکیشن اور طرح ہوتی، لیکن ایک عورت سے بات کرتے ہوئے اسے اس کے مزاج کا خیال رکھنا چاہیے. جو لوگ اس حقیقت کو، عورت کی اس نفسیات کو، اس طریقے کو سمجھتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور جو نہیں سمجھتے اور اس کو وہ زبردستی اپنے طریقے پہ ڈالنا چاہتے ہیں اور سیدھا کرنا چاہتے ہیں اور مار پٹائی سے کام لیتے ہیں تو اس سے گھر تو ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن عورت ویسی نہیں ہو سکتی جیسی وہ چاہتے ہیں. اس میں نہ صرف یہ کہ مردوں کے لیے بلکہ عورتوں کو بھی عورتوں سے ڈیل کرنے کے لیے اس اصول کو سامنے رکھنا چاہیے. خاص طور پر وہ لوگ جو تعلیم کا کام کر رہے ہوتے ہیں یا ویسے ایک دوسرے سے کام لے رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ جب دوسرا فریق کسی ضد پہ آ جائے یا کسی خاص چیز پہ اڑ جائے یا کچھ، تو وہاں بحث مباحثہ اور ضد اور کھچاؤ اور کھینچا تانی، اس سے کام نہیں لینا چاہیے. دوسرے کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے، حتیٰ کہ وہ خود ہی بات کو سمجھنے کی کوشش کرے. اور اس طرح بہت سے لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں. مثلاً ماؤں کو بچوں کی تربیت میں آپ دیکھیے کہ جب وہ بات نہیں مانتے تو پیچھے نہ پڑ جائیں کہ اب اس کو منوا کے چھوڑنا ہے اور اسی وقت اقرار کرا کے چھوڑنا ہے اور اسی وقت اس سے سوری کروا کے چھوڑنا ہے یا اس سے یہ کام ابھی کروانا ہے. نہیں، ٹائم دیں، اسپیس دیں، مہلت دیں تاکہ وہ اپنے طریقے پہ کام کر سکے. اور جو شخص دوسروں کے مزاج کو سمجھ جاتا ہے وہ خود بھی خوش رہتا ہے اور دوسرے بھی اس سے خوش رہتے ہیں. اور جو اس چیز کو نہیں سمجھتے وہ بڑی مشکل میں ہوتے ہیں، اپنی زندگی بھی مشکل کرتے ہیں اور اوروں کی بھی کرتے ہیں. جی ضرورت ہے، یعنی عورت کا خمدار ہونا ایک ضرورت ہے، ایک مقصد کے لیے ہے. پسلی کا ٹیڑھا ہونا کوئی عیب نہیں ہے. پسلی اگر سیدھی ہوتی تو کیا ہوتا؟ سوچئے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو خمدار نہیں بناتے، اسٹریٹ بناتے، چکور ڈبہ بن جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ ہاں یس جی، فلیکسیبلٹی بھی ہے. جی بالکل. یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اپریشیٹ بھی بہت کیا ہے. آپ نے فرمایا میری طرف عورتوں اور خوشبو کی محبت ڈالی گئی ہے، یعنی عورتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب چیز بتایا ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی. عورت کو دنیا کی بہترین متاع کہا گیا. فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم للنساء. تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے اچھا ہے. پھر اسی طرح اپنے گھر والوں پر یعنی بیوی بچوں پر خرچ کرنے کو سب سے افضل دینار قرار دیا گیا. آپ نے فرمایا کہ ایک دینار وہ ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، ایک وہ جو غلام کو آزاد کرنے میں، ایک وہ جو مسکین پر صدقہ کرنے میں، ایک اہل و عیال پر خرچ کرنے میں، اور اجر کے لحاظ سے سب سے بہترین دینار وہ ہے جو تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو. پھر عورت کے حقوق کو مقرر بھی کیا گیا. آپ سے سوال کیا گیا کہ بیوی کا خاوند پر کیا حق ہے. آپ نے فرمایا جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ، چہرے پر نہ مارو، گالی نہ دو، کبھی الگ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اپنے گھر کے سوا کسی دوسری جگہ الگ نہ کرو. یہ نہیں کہ بیوی سے ناراض ہے تو اس کو میکے بھیج دیا یا اسے گھر سے نکال دیا، یہ درست طریقہ نہیں ہے. اب اس میں آپ دیکھیں جب خود کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ. مثلا خود آپ کہیں باہر جا رہے ہیں باہر کھانے کے لیے تو صرف دوستوں کے ساتھ نہیں کھاتے رہیں بلکہ اس کو بھی کھانے پر لے کے جائیں. اسی طرح اگر کسی موسم میں اپنے کپڑے بنا رہے ہیں تو پھر بیوی کے بھی ساتھ شاپنگ کرائیں. اور اسی طرح باقی چیزیں بھی، یعنی اس کو ایک طرح سے اپنے جیسا ہی مقام دینے کے لیے کہا جا رہا ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات قبول کرو، وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں،
خبردار رہو، مردوں کے حق عورتوں پر ویسے ہی ہیں جیسے عورتوں کے حق مردوں پر ہیں. تمہارا حق عورتوں پر یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں اور گھروں میں ان کو نہ آنے دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، اور سن لو کہ ان پر تمہارے یہ حقوق ہے کہ تم ان کو لباس اور کھانا مہیا کرو، یعنی ان کو نان نفقہ دو، ان کی ضروریات پوری کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں 2 کمزوروں، یتیم اور عورت کا حق مارنا حرام قرار دیتا ہوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حق مارنے کو حرام قرار دیا. یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. تو اس لیے صرف یہ نہ سمجھے کہ عورت خمدار پسلی سے پیدا کی گئی ہے، بلکہ عورت کے بہت سے حقوق بھی ہیں.